मोटर वे M5 मुल्तान से लेकर सक्खर जाने के लिए जो बनाई गई है, उसके ऊपर सफ़र करने वाले मेरे पाकिस्तानियों दोस्तों के लिए बड़ी अहम और मालूमाती वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। मैं अक्सर इस रोड के ऊपर सफ़र करता हूँ, यही मोटरवे इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे बड़े बड़े तजर्बे भी हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे लोगों से मिला भी हूँ जो यहाँ पे रहायशी हैं या लोग सफ़र करते हैं या मकामी रहायशी हैं या पुलिस ऑफिशल्स हैं उनसे। बड़ी अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो ये इस वजह से है कि ये जिस एरिए से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, इसके दाएं और बाएं दोनों जानब जो है ये कच्चे का इलाका है। माशका, सादकाबाद, उसके अलावा जो है वो आगे हम जाएंगे तो इंटरचेंज आ जाएगा कश्मोर वाला। ये वो इलाका है जहाँ पर दाएं बाएं दोनों अतराफ में, मेरी दाएं जानब जो है वो पंजाब का एरिया है और बाएं जानब जनाब जो सिंध का एरिया। और अभी मोटरवे के ऊपर ये दोनों अतराफ में आप लोग देख सकते हैं कि ये कमाद की फसलें हैं, बड़े घने कमाद के यहाँ पे खेत हैं और यहाँ पे सफ़र करने वालों के लिए बड़ी मालूमाती, बड़ी इंफॉर्मेशन से भरी हुई जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं अपने दोस्तों को, सफ़र करने वालों को बताऊँ कि आपने किस हिफाजती मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करना है। चूँकि ये बड़ा ख़तरनाक इलाका है, यहाँ पर अक्सर दिन के औकात में और रात के औकात में मोटरवे के दाएं और बाएं जितनी भी शाहराएँ हैं वहाँ पर लोगों को ना सिर्फ अगवा कर लिया जाता है बल्कि उनको वहाँ पर ले जाकर बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाकर उनके घर वालों से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो तावान मांगा जाता है। और कई वाक़यात जो हैं वो इस मोटरवे के ऊपर भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मोटरवे के ऊपर सफ़र करने वाले दोस्त जो है वो अगर एहतियात करेंगे तो यकीनन वो सेफ रह सकते हैं। सबसे पहली और अहम जो बात है वो ये वो अब इंटरचेंज आ गया है सादकाबाद वाला। सादकाबाद यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर है और यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर वो जगह है जहाँ पर 9 अफराद को जो है वो एक ही ख़ानदान के, जिनको पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। जो एक कच्चे के डाकू थे, उन्होंने, उनका शायद बताया जाता था कोई आपस का भी मामला था या कोई पत्ते का मामला था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहली बात यह कि आपने इस एरिया में ख़ास तौर पर मोटरवे के ऊपर किसी भी सूरत गाड़ी नहीं रोकनी सिवाय एमरजेंसी के। अगर एमरजेंसी के तौर पर आपने गाड़ी रोकनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो मोटरवे पुलिस है उसको इन्फॉर्म करना है, उसको बताना है कि हम लोग यहाँ पे रुके हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये हो, खुदा न खास्ता अगर आपका टायर फट जाता है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो सबसे पहली बात यह कि इस मोटरवे पे आने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल करके आएँ। अपने टायर चेक करके आएँ, पेट्रोल चेक करके आएँ, गाड़ी की मेंटेनेंस चेक करके आएँ। और आपने किसी भी सूरत में मोटरवे के ऊपर जो है वो सिवाय रेस्ट एरिया के आपने गाड़ी नहीं रोकनी। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पर किसी भी जो यहाँ पे लोग, क्योंकि ये दोनों अतराफ में, ये मोटरवे के दोनों अतराफ में जो हिफाजती बाड़ लगाई हुई है वो यहाँ से चोरी हो चुकी है। ओवर स्पीड तो बिल्कुल यहाँ पे करनी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट बेशक 120 या 110 की है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप 100 की स्पीड पे जाएं। क्यों कि दोनों अतराफ में यहाँ पर मोटरवे के हिफाजती बाड़ नहीं है, तो अक्सर जानवर और मवेशी ख़ास तौर पर जो है वो मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि कुत्ते हैं या बकरियां हैं या भेड़ें हैं या गायें। अक्सर ये इस मोटरवे के ऊपर आ जाते हैं और अगर आप स्पीड से होंगे यकीनन आपका अल्लाह ना करे नुकसान हो सकता है, जानी और माली। दूसरा सबसे बड़ी बात जो अहम है वो ये है कि इस एरिया में आपको पुलिस की वर्दी में भी अगर कोई रोकना चाहता है
جس کے ہاتھ میں بے شک گن ہو، پر اس نے پولیس کی وردی پہنی ہو، پنجاب پولیس کی وردی ہو یا سندھ پولیس کی وردی ہو، آپ نے گاڑی روکنی نہیں ہے۔ آپ نے گاڑی تبھی روکنی ہے جب آپ نے کو موٹر وے پولیس، کیونکہ اس روڈ کے اوپر موٹر وے کے اوپر موٹر وے آرڈیننس قانون کے تحت آپ کو مقامی پولیس جو ہے وہ نہیں روکتی، نہ ہی ان کو روکنے کا یہاں پہ اختیار ہے۔ وہ آپ کو انٹرچینج کے اوپر روکے گی یا جو بھی کاروائی کرنی ہے، اگر آپ کو کریمنل ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکو پولیس کی وردیاں پہن کر جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، سادہ لوگ، مسافر سفر کرنے والے لوگ جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور ان کو وہ نہ صرف اغوا کر لیتے ہیں بلکہ جو ہے وہ بڑا تاوان بھی وصول کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب اگر آپ کوشش یہ کریں کہ دن کے اوقات میں سفر کریں، مجبوری میں اگر رات کو سفر کرنا ہے تو آپ 2 3 4 گاڑیوں کا یہ ایسا کریں کہ سہارا لیں، تو ان کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے جو ہے وہ آپ سفر کریں، اس سے بھی ڈیفینیٹ فرق پڑتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے موٹر وے کے اوپر بچے جو ہے وہ موٹر وے کراس کر رہے ہیں، یہاں پہ خواتین آ جاتی ہیں، یہاں پہ گھاس کاٹنے والے خواتین ادھر ادھر سے گزرتے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ اب یہاں سے پنجاب کا جو ہے وہ علاقہ شروع ہو گیا، یہاں سے جہاں سے ہم گزرے ہیں سندھ کے بعد اب پنجاب کا علاقہ شروع ہو گیا اور یہاں سے اب آگے پنجاب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرچینج سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر سکھر سے ملتان جانا ہے یا ملتان سے سکھر جانا ہے، تو آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں انٹرچینج سے آؤٹ ہو کے کھانا وغیرہ کھا لیں، اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سکھر تک آپ کوشش یہ کریں کہ موٹر وے سے آؤٹ نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ جو انٹرچینج ابھی ہم نے کراس کیا ہے، یہ انتہائی اس کے دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ بہت زیادہ کمین گائے ہیں ڈاکوؤں کی اور اغوا کاروں کی، اور یہ کو وہ علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ سنسان علاقہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں آبادیاں بھی ہیں، لیکن یہیں پہ کسی ایریا میں ڈاکوؤں کی بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ وہ جس کو مرضی اغوا کر کے لوگ یا لوٹ کے وہ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ موٹر وے پولیس کے پاس ابھی ہمیں تقریباً 8 10 منٹ ہو گئے ہیں، 8 منٹ ہو گئے ہیں، پچھلے تقریباً میں کو 2 گھنٹے سے سفر کر رہا ہوں، موٹر وے پولیس ہمیں کہیں پہ ایک آدھ جگہ کے علاوہ کہیں پہ نظر نہیں آئی، اور کیونکہ موٹر وے پولیس کے پاس اتنی وہ سورس نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ایک میسو قسم کی پٹرولنگ کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ کریں، کیونکہ یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پولیس کے جوانوں کو بھی جو ہے وہ یہ ڈاکو جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے ڈاکوؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کئی جگہ پہ ڈاکوؤں کو رہا کیا بھی گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دن کے اوقات میں سفر کرتے ہیں تو آپ قطرے رات کی نسبت جو ہے وہ سیف ہوتے ہیں، اور رات کو اگر آپ سفر کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ 2 یا 3 4 گاڑیوں کا اکٹھا آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے گزر رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلیں، اوور سپیڈ یہاں پہ نہ کریں کہ دن کے اوقات میں بھی یہاں پہ اکثر جانور آ جاتے ہیں، رات کے اوقات میں بھی یہاں پہ جانور آ جاتے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں اس ایریے میں سفر کرنے والے دوستوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ سکھر سے آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ نیشنل ہائی وے استعمال کریں کراچی کے لیے یا حیدرآباد کے لیے، کوشش کریں دائیں بائیں کے روڈز رات کو استعمال نہ کریں، دن کو آپ استعمال کریں، لیکن وہ بھی جو مین شاہراہیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں تو یقیناً ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو جہاں تک اس موٹر وے کا تعلق ہے تو اس کے جو ہے وہ دونوں اطراف میں بڑے خطرناک قسم کے ڈاکو موجود ہیں، اور ان کا جب بھی دل کرتا ہے وہ بڑی شاہراہوں پہ بھی آ جاتے ہیں، اور موٹر وے پہ بھی اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوٹ مار کے وارداتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سفر جو بھی دوست کریں وہ اپنے محفوظ طریقے سے اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، بچوں کے پاس پہنچیں، اور تاکہ جو ہے وہ اس علاقے میں جو لوگ آتے ہیں ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے، تو سانحہ سے بچنے کے لیے آپ یہ چند تدابیر اگر کر لیں تو آپ یقیناً معاملات سے بچ سکتے ہیں۔